السلام علیکم، میں ہوں عثمان آفتاب اور آج ہم بات کریں گے دنیا کے سب سے بدترین اور سب سے بڑے گناہ کبیرہ پر، شرک پر۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک شرک سب سے بدترین گناہ۔ اللہ تعالیٰ نے تو اس کی معافی سے بھی انکار فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ سب گناہ معاف فرما دے گا سوائے شرک کے، اور شرک کرنے والے پر اللہ تعالیٰ نے جنت بھی منع فرما دی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے شرک کرنے والے کے لیے جنت منع ہے اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوزخ میں رہے گا۔ یہ سب وجوہات ہیں جن کی وجہ سے ہر گناہ کبیرہ سے پہلے ہمیں سب سے زیادہ شرک کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور یقین کریں شرک ہماری سوچ سے زیادہ ہماری زندگیوں میں اس وقت موجود ہے۔ شرک کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ تعالیٰ کی صفات اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کسی کو اس کے ساتھ شریک ٹھہرا دینا۔ آج اس فتنہ کے دور میں ہم شرک اکبر نہ صحیح، ہم شرک اصغر میں ضرور ملوث ہیں۔ اسی لیے شرک کی ساری اقسام کو سمجھنا بہت بہت ضروری ہے۔ شرک کی 3 بڑی اقسام ہیں: شرک فی الذات، شرک فی الصفات اور شرک فی العبادت، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو ان 3 چیزوں میں اللہ کے ساتھ کوئی شریک ٹھہرا دینا۔ شرک فی الذات سب سے جلی، سب سے ناپسندیدہ اور سب سے بڑا گناہ کبیرہ ہے۔ اس کو شرک اکبر اسی لیے کہا جاتا ہے کہ کسی شخص، کسی مورت کو اللہ تعالیٰ کی ذات قرار دے دینا۔ یہ گناہ یہودیوں میں اور عیسائیوں میں سب سے زیادہ پایا جانے والا گناہ ہے۔ انہوں نے پیغمبروں کو خدا کا رتبہ دے دیا، ان کا بیٹا قرار دے دیا، یا فرشتوں کو ان کی بیٹیاں قرار دے دیا۔ اللہ تعالیٰ نے سخت نفی کرتے ہوئے قرآن میں فرمایا کہ میں نے قرآن نازل فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تاکہ وہ خبردار کر دیں کہ جس نے شرک کیا اور کسی کو بیٹا ٹھہرایا اللہ کا۔ سورہ اخلاص میں اللہ تعالیٰ نے اپنی شان بیان کر دی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ تعالیٰ کو کسی کی ضرورت نہیں، لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ مریم میں سخت برہم ہوتے ہوئے فرماتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ رحمان نے کسی کو اپنا بیٹا قرار دے دیا۔ قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے، زمین شق ہو جائے اور پہاڑ نست ہو جائیں۔ اس میں تیسرے وہ لوگ ہیں جو فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں قرار دے دیتے ہیں۔ ناظرین، ہمیں ان شرکوں سے بچنے کی بہت ضرورت ہے۔ الحمدللہ ہماری توحید میں، ہمارے عقیدے میں آج تک ایسا شرک 1400 سال بعد بھی نہ آیا ہے، مگر ہم فلسفوں میں، گانوں میں، قصوں میں، شعروں میں دوسرے کو خدا قرار دے دیتے ہیں۔ کیا یہ ہمارے لیے کافی شرک نہیں؟ تجھ میں رب دکھتا ہے، تو ہی میرا جہاں، تو ہی میرا خدا۔ اگر آپ نے ایسے گانوں، ایسے شعروں کو آگے شیئر کیا ہو تو آج ہی اپنا قبلہ درست کریں، توبہ کریں شرک فی الذات سے، شرک اکبر سے۔ شرک فی الذات میں دوسری قسم فلسفیانہ مذاہب ہیں۔ ہندوستان میں آج بھی یہ فلسفیانہ مذاہب چل رہے ہیں۔ ان کی بھی 2 اقسام ہیں۔ ایک ہے پینتھیزم، جس کو ہماؤست کہا جاتا ہے، جس میں یہ یقین کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس کائنات میں بدل گئی، خود ختم ہو گئی، جیسے ایک برف کا ٹکڑا پگھل کر پانی بن جاتا ہے اور برف ختم ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ بہت بڑا شرک ہے۔ اسی طرح انکارنیشن، جس کو خلول کہا جاتا ہے، اس میں یہ یقین کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کسی مورت کی شکل میں، کسی انسان کی شکل میں اوتار بن کے ہماری دنیا میں ہمارے ساتھ آ چکی ہے۔ ہندوستان میں ایسے پجاری موجود ہیں، عیسائیوں میں ایسے لوگ موجود ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی شکل میں اوتار سمجھتے ہیں۔ تو دوستوں، اس شرک سے بچنے کا یہی طریقہ ہے کہ اپنے نیتوں کو سنبھالیں، اپنے قبلے درست کریں اور اپنے الفاظ کو، اپنے زبان کو سنبھالا جائے۔